تو آپ سب سسٹرز کا جزاکم اللہ خیرن کثیرہ مجھے موقع دینے کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ہم سب کی کوششوں کو قبول کرے اور ہمارا یہاں پہ بیٹھنا ہمارے لیے بہترین ہمارے حق میں وہ گواہی دینے والا وقت بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے سسٹر نے بھی بولا کہ ہم فزیکلی تو یہاں بیٹھے ہیں لیکن مینٹلی بھی ہم نے یہاں پہ حاضر ہونا ہے تاکہ ہم بہتر طریقے سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر اور قسمت میں لکھا ہوا ہے ہم اس سے بہترین لے سکیں انشاءاللہ باذن اللہ. آپ سب تیار ہیں؟ تیار ہیں. الحمدللہ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمت اور توفیق دی اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھا وہ حج پہ چلے گئے اور ہم پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہیں. کئیوں ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں اور جا کے اللہ کے گھر کا دیدار کریں لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشکل اور پریشانی اور کوئی نہ کوئی مجبوری آ جاتی جس کی وجہ سے ہم نہیں جا پاتے. ان شاء اللہ تعالیٰ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت افضل ترین یہ دن رکھے ہیں کہ ہم ان سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. الحمدللہ امید کرتی ہوں اب سارے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں ریگولر اسٹوڈنٹس ہوں گے جہاں پہ آتے ہوں گے. کچھ سسٹر جو نہیں ہیں ان کے لیے بھی اور جو پرانے ہیں ان کے لیے بھی صرف ایک چھوٹا سا ریمائنڈر سب سے پہلے میرے اپنے لیے پھر آپ تمام بہنوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹاپک جو ہے ہم سال ہر سال حج کا پروگرام کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے ڈفرنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں جن پہ ہم بات کرتے ہیں. کبھی حج پہ جانے والوں کے لیے پروگرام کو ارینج کیا جاتا ہے کبھی پیچھے رہ جانے والوں کے لیے کیا جاتا ہے کبھی ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں. اور آج جو ہے انشاءاللہ ہم سب خواتین ہیں اور خواتین ہونے کے ناطے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ کی تسلیم و رضا کا وہ کس طرح سے پیکر تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو کس طرح سے قبول کیا. آج اگر ان کا یہ مقام ہے تو وہ ان کو ایسے ہی نہیں مل گیا. ان کے پیچھے ان کی بہت ساری قربانیاں ہیں. ان کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہم سارے ہی جانتے ہیں ان پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. ہم سب کو مطلب کہ اتنے سال ہو گئے نا ہمیں یہ پروگرام کرتے ہوئے ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسی قربانیاں دی حضرت ہاجرہ نے کیسی قربانیاں دی اسماعیل علیہ السلام نے کیسی قربانیاں دی وہ کیسی اولاد تھی کیسا بچہ تھا کس طرح پرورش کی. یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں. ابھی ہم اس سے تھوڑا سا اوپر نکل کے ہم اپنی زندگی میں روشنی ڈال کے دیکھیں گے کہ ہم لوگ کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صرف پڑھنے کی حد تک نہیں بلکہ اپنی زندگیوں کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں ہم کس طرح وہ لیول اچیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین اللہم آمین. حضرت ہاجرہ تسلیم و رضا کا پیکر انشاءاللہ تعالیٰ کہ آج جو ہے مجھے تھوڑا سا محدود ٹائم دیا گیا ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کی نوعیت جو ہے اس کو ہم جانیں گے. عائلی زندگی میں آزمائشوں کا سامنا کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اس کو جانیں گے. صحرا میں تنہا اور اللہ پر توکل. حضرت ہاجرہ صحرا میں تنہا تھی. اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو تنہا فیل کرتے ہیں تو ہم کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کر سکتے ہیں. صفا اور مروہ کی صحیح کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں. 7واں چکر اور اللہ کی مدد. 7واں چکر ہی کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد پہلے بھی آ سکتی تھی لیکن 7واں چکر ہی کیوں؟ اور زمزم اللہ کی مدد اور نصرت کا ظہور جو ہے ہمارے سامنے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے پہلے میں کم بولوں گی آپ لوگ زیادہ بولو گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا؟ میں آپ لوگوں کے علم سے نالج سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تصویر آپ یہ لائٹیں اگر بند کر دیں تو پلیز سسٹر شاید آسانی سے دیکھ سکیں. یہ تصویر آپ کے سامنے اگر آپ اس کو ڈسکرائب کر سکیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس تصویر کو دیکھتے ہوئے. ایک ٹائم پہ ایک بتائے تاکہ زیادہ سسٹر جواب دے سکیں. جی بیج بویا اور اس میں سے وہ کوپل نکل رہی ہے. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر. دیکھیے اس میں کوئی غلط نہیں ہوگا کوئی غلط نہیں ہوگا. سب کے سوالات جو ہے نا ایکسیلنٹ لیول کے ہوں گے. جی کوئی اور؟ دیکھنے میں بنجر گڈ ایکسیلنٹ پوائنٹ کہ بنجر سی زمین لگ رہی ہے لیکن اس میں سے کوپلیں نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے کوئی اور؟ صحرا میں پھول کھلتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے بس اتنا ہی آپ ڈسکرائب کر سکتی ہے تصویر کو. I'm sure ماشاء اللہ اتنا ہال فل پڑا ہوا ہے کہ کوئی اور ذہن لڑائیں کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہو. جی جی سب ایک ہی طرح سے نکل سب ایک ہی طرح سے نکل رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے اوکے
الگ الگ جگہ سے نکل رہے ہیں، یہ بھی گڈ ہے. یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ یا اس تصویر کو ڈسکرائب کر دیں. ایک ٹائم پہ ایک جیل. انڈے سے بچہ نکل رہا ہے الحمدللہ. کوئی اور؟ بے جان سے جاندار نکل رہا ہے. اوکے کوئی اور؟ جی پیچھے سے. کلر مختلف ہے الحمدللہ. ہاں انڈے دو طرح کے پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی کچھ بھی. اور نئی زندگی مل رہی ہے. ٹھیک ہے. اس تصویر کو دیکھ کے کیا نظر آ رہا ہے؟ لائف کی سٹیجز نظر آ رہی ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. ان تینوں میں کیا چیز سملر ہے؟ نیو زندگی ابتدا. اوکے. اچھا رہنے کا سٹائل ایک جیسا ہے. اوکے گڈ. کوئی اور چیز سملر جو نظر آتی ہو؟ نئی زندگی کا آغاز نظر آ رہا ہے. الحمدللہ نئی زندگی ایسی مل جاتی ہے. مشقت سے گزر ہے نا ہر کوئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پروسیجر ہے جس سے وہ گزرتا ہے. مشقت ہے. زمین سے اگر وہ پودا نکلا ہے کسی نے ہل چلایا ہوگا یا وہ ویسے ہی اگا ہے. اندر زمین کی جو تپش ہے، ہیٹ کو اس نے لیا ہے، اس کے بعد اس نے اپنے جوش سے وہ نکلا ہے اور کومپل بنی ہے. کومپل کے بعد پھر وہ درخت بھی بنتا ہے، اس کے پھل پھول لگتے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر دوسری پکچر کیا تھی؟ انڈا تھا، بے جان تھا. ٹھیک ہے. اس کے اندر اس کو جس طرح سے وہ مشقت کر کے نکلا بچہ، کیا وہ ایسے نکل گیا؟ اس کے اندر کتنی مشقت ہے پیچھے ہمیں معلوم نہیں ہوتا. ایز اے مدر ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ایک بچے کی پیدائش کرنا کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. 9 ماہ تک بچے کو پیٹ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد بچہ پھر ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے. اسی طرح اگر یہ تتلی کا جو لائف سرکل آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، کہ اس کو اگر میں کہتی کہ یہ دوسری سٹیج پہ ہی میں تتلی کو کھینچ کے نکال دوں تو کیا کر سکتی تھی؟ وہ ختم ہو جاتی. اس کا ایک پروسیجر، ایک ٹائم ہے. اللہ نے ایک ٹائم مقرر کیا ہے، اس کو وہ ساری سٹیجز گزر کے اس لیول پہ آنا ہے تاکہ وہ پوری طرح سے اپنی زندگی کو جی سکے. اور اسی کو میں ریلیٹ کروں گی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے، کہ مشکلات سے گزری، مشکلات سے گزر کے وہ ایک سٹیج پہ آئیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ جو عاجزی تھی اس کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سٹیجز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی گزارتے ہیں. ہم بھی ہر سٹیج سے گزر کے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ چیز لکھ دیتے ہیں. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی کامیابی ہو سکتی ہے، دنیا بھی ہو سکتی ہے، یا اخروی کامیابی ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی سٹیج ایسی جو کہ آپ اپنی زندگی میں لینا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت پہ ہی ہمیں ملنی ہوتی ہے. کہ جب ہمیں زندگی کے طوفان کا سامنا ہوتا ہے تو ہمیں ایک ایسے درخت کی مانند ہونا چاہیے کہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوتی ہیں اور وہی جڑیں جو ہیں اس درخت کو سہارا دیتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ زمین کے اندر ایک وہ اتنی گہرائی میں پیوست ہو اور ہمیشہ وہ جو ہے اس کو کھڑا ہونے میں مدد نہ کریں، بلکہ وہ جڑیں ہی اس کی بنیاد ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کھڑا ہوتا ہے. کہ ہم اپنی جڑوں کو اللہ کے کلام سے گہرے سے گہرے پیوست کریں اور اس کے وعدوں کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں آنے والے ہر ایک طوفان کا مقابلہ کر سکیں. یہ جو قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے نا، آج آپ سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری جڑیں ہیں. اگر میں قرآن کے ساتھ میرا وہ تعلق نہیں ہے اس طرح سے مضبوط جس طرح سے ہونا چاہیے، آپ یقین کریں میری جڑیں مضبوط نہیں ہیں. مجھے کوئی تکلیف اور پریشانی آئے گی، میں اس پہ ڈگمگا جاؤں گی اور میں اس کو کامیابی سے پورا نہیں کر سکوں گی. آپ لوگوں سے سوال ہے کہ آزمائش کتنی قسم کی ہوتی ہیں، یا آزمائش یا امتحان کتنی قسم کے ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں؟ اگر آپ کوئی اس میں اپنا انپٹ ڈال سکیں. زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں. آزمائش کے لیول پہ کس طرح آپ ڈسکرائب کر سکتی ہیں اگر آپ کو بتانا ہو کس کو؟ جی وہ پیچھے سے. گڈ ایکسلنٹ. کی آزمائش جو ہے وہ ڈفرنٹ قسم کی ہو سکتی ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ آزمائش کی 3 وجہیں ہوتی ہیں، امتحان کی 3 وجہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے امتحان دیا جاتا ہے یا انسان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ 3 وجہیں کیا ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے،
میرے اپنے گناہ میرے لیے وبال بن کے سامنے آتے ہیں، وہ اولاد کی شکل میں ہوں، وہ مال کی شکل میں ہوں، وہ ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن شپ ہوں، وہ کوئی بھی چیز ہو، میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وہ آزمائش ڈالی ہے، میں اس آزمائش میں بے صبری ہو جاتی ہوں، تو وہ ٹیسٹ، وہ امتحان میرے لیے وہ میرے گناہ کا باعث بن جاتا ہے رادر دین میرے لیے وہ اجر کا سبب بن جائے. ویسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ آزمائش اجر کا سبب ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. اور دوسری جو آزمائش کی وجہ ہوتی ہے کسی کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے. اگزامپل، بچہ ساری زندگی امتحان دیتا ہی رہتا ہے نا، پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، وہ ان کی قابلیت، ٹیچر قابلیت دیتی ہے اس کو اگلی پوزیشن پہ لے کے جاتی ہے نا، پھر جا کے وہ کہیں جا کے ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی وکیل بنتا ہے، کوئی اپنی ڈگری لے کے باہر نکلتا ہے. بغیر امتحان کے وہ ان کو اگلی کلاس میں نہیں جانے دیتے. ٹھیک ہے، قابلیت کے طور پر کسی کا امتحان لیا جاتا ہے. اور تیسری وجہ جو معلوم کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تربیتی انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو آزمائش میں ڈالتے ہیں اس بندے کی تربیت کرنے کے لیے، جس میں اخلاقی، عملی، احترامی معاملات موجود ہوتے ہیں، اور اس کے درجات کو بلندی کا وہ اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا ہوتا ہے کہ انسان کے درجات کو بلند کیا جائے. یہ 3 قسم کے ایگزام جو ہے لیے جاتے ہیں کسی انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس کی آزمائش کرنے کے لیے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ابن حبان اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کی نیکیاں اتنی نہیں ہوتی کہ وہ جنت کے درجے پر پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے پہنچانا ہوتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کسی مشکل کے ذریعے آزماتا ہے تاکہ وہ جنت کے اس لیول تک پہنچ جائے. سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم وہ لیول پر پہنچ جائیں، تو تب وہ ہمیں چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے گزارتے ہیں. مقصود یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں تکلیف دینا، وہ رب، وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہر سہولت سے وہ نواز رہا ہے بغیر ہمارے مانگے، وہ ہمیں کس طرح تکلیف میں دیکھ سکتا ہے. لیکن وہ تکلیف اس لیے دینا چاہتا ہے تاکہ ہم دنیا میں نکھر جائیں، اور جب اس کے سامنے حاضر ہو وہ اس مقام پہ، جس مقام پہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے نا، ہم وہ مقام حاصل کر لیں. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تیسری قسم کی آزمائش سے آزمایا کہ درجات کو بلند کرنا تھا، ان کی اخلاقی تربیت کرنی تھی. یہ نہیں کہ ان کی اخلاقی تربیت ہوئی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ انسانوں کی تربیت انبیاء کرتے ہیں اور انبیاء کی تربیت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں. اس وجہ سے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آزمایا. اگر ہم آزمائش کی بات کریں تو ہمیں 4 بڑے امتحانات نظر آتے ہیں جن کا قرآن سے تعلق ہے. الحمدللہ ان کو تو اچھی طرح سے معلوم ہوگا وہ 4 آزمائشیں کون سی تھی. لیکن مفسرین کے نزدیک کہتے ہیں کہ 30 سے زیادہ آزمائشیں جو ہیں ابراہیم علیہ السلام پر ان کو دی گئیں جن سے وہ گزرے اور اس مقام تک پہنچے. لیکن 4 جو زیادہ اہم قرآن میں بھی بار بار ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ہمیں قرآن سے معلوم پڑتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ جوانی میں ہی گھر سے بے گھر کر دیا گیا، جو کہ عیاشی کی زندگی ہوتی ہے، وہاں سے وہ در بدر ہو گئے. پھر بچے اور بیوی کو صحرا میں چھوڑا گیا، آگ میں ان کو ڈالا گیا، اور بچے کی قربانی کے لیے. یہ 4 جو ہیں ایسی مین ان کی امتحانات تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا. اور وہ اتنے کہتے ہیں مائنر نہیں تھے، وہ اتنے آسان نہیں تھے، بہت کٹھن مرحلے تھے یہ. اگر یہاں پہ آپ کو کوئی آ کے کہے کہ اپنے بچے کو قربان کر دو تو ہم لوگ نہیں کریں گے. یہاں پہ خیر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب ہم جانتے ہیں نا تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اس مرحلے سے وہ گزرے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امتحان اپنی مرضی کا دیا اور اس کا رزلٹ سبحان اللہ ابراہیم کی مرضی کا. ہم امتحان میں بیٹھتے ہیں، بچہ ٹیسٹ دیتا ہے تو کیا اس کو اس کے رزلٹ اس کی مرضی کے ملتے ہیں؟ نہیں. جتنی محنت کی ہوتی ہے اتنا اس کو رزلٹ اس کا مل جاتا ہے. کئی دفعہ بچے دن رات محنت کرتے ہیں لیکن اس کی جو ان کو توقع ہوتی ہے نا اس کے حساب سے ان کو رزلٹ نہیں ملتے. لیکن یہاں پہ سلسلہ اپوزٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو امتحان اپنی مرضی کا دیا کہ جو میں چاہتا ہوں ابراہیم وہ کر کے دکھاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیا، اور اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے تیری کیا مرضی ہے، اب اس کا رزلٹ کیسا چاہتا ہے. اور سبحان اللہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں مانگا کہ مجھے گاڑی بنگلہ یا کچھ ایسا دے دو. وہ کیا کہتے ہیں کہ اے میرے مولا آخری نبی کو میری آل اولاد میں سے کر دینا. کہ اگر ہمیں یہ موقع ملتا تو ہم کیا کرتے، ہم کیا دعا مانگتے. انہوں نے کیا مانگا کہ جو آخری نبی کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ میری آل میں سے ہو. اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نے اپنی مرضی کا مانگ لیا، میں نے تجھے دے دیا، اب میں تجھے وہ دیتا ہوں جو میری کائنات میں ایک ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو نے جو مانگنا تھا مانگ لیا، میں اپنی مرضی کا تجھے دیتا ہوں، اور پوری امت کے امام اور لیڈر ہوں گے، وہ صرف نبی ہی نہیں ہوں گے، پوری امت کے، جن کو کہ سارے طبقے، سارے ڈفرنٹ فرقے، جو ڈفرنٹ ریلیجن کے لوگ ہیں نا، وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور آج سبھی ان کو مانتے بھی، ان پہ بکیں بھی لکھی ہوئی ہیں، دیکھو نان مسلموں نے لکھی ہوئی ہیں، اور کہاں تک ہے، ہندو دیکھ لیں، سکھ دیکھ لیں، یا یہودی دیکھ لیں، سارے مانتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کی شخصیت سے کسی کو انکار ہے، ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے، وہ علیحدہ بات ہے۔ آزمائش کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ وہ بھی پہلے سسٹر نے اس کا جواب دیا تھا نا، کہ کس مختلف قسم کی آزمائشیں ہو سکتی ہیں، جذباتی ہو سکتی ہیں، بیماری کی حالت میں ہو سکتی ہیں، اخلاقی ہو سکتی ہیں، رزق کے حساب سے ہو سکتی ہیں، شہرت کی ہو سکتی ہیں، قابلیت کی ہو سکتی ہیں، بچوں کی ہو سکتی ہیں، اولاد کی ہو سکتی ہیں، میاں اور بیوی کی ہو سکتی ہیں، مطلب مینی مور، آپ جتنی لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ انسان ہے نا، انسان کو اللہ تعالیٰ ایک ایک پل آزما رہا ہے، وہ ہم پہ ہے کہ ہم اس آزمائش میں کتنا پورا اترتے ہیں۔ یہی آزمائش جو ہے، جب انسان اس پروسیجر سے گزرتا ہے، اس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اس کا دل کا تزکیہ ہوتا ہے، جب دل اس کا صاف ہو جاتا ہے تو اس کا علاج ہوتا ہے، جب وہ علاج کا باعث بنتا ہے تو انسان جو ہے وہ پکیزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کے اندر سے پیورٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان ہمبل ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے، انسان کے اندر صبر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب میرا تزکیہ نہیں نہ ہوتا، جب میرا اندر صاف نہیں ہوتا، تو میں باہر سے جتنی مرضی صفائی کر لوں، میں اس معیار کو نہیں پہنچ سکتی جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ یہاں پہ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گی، شاید آپ کو یہ واقعہ معلوم ہو، لیکن اس سے جو سبق نکلتا ہے اس وہ پس منظر میں ہے کہ اس پہ بات کی جائے، کہ کسی شہر میں کہتے ہیں کہ یہودی اور مسلمان رہتے تھے، جب ان کا مرگ الوقت آیا، مرنے کا قریب وقت آیا، تو یہودی کے دل میں آیا کہ وہ مچھلی کے کھانے کی خواہش اس کے دل میں ہوئی، اور مسلمان کا دل تھا کہ زیتون اس کے آخری وقت میں اس کو وہ لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور یہودی کے لیے مچھلی کا انتظام کرو، مسلمانوں کے گھر جو ہے، جو مسلمان ہے اس کے گھر میں جو زیتون ہے اس کو بھی گرا دو۔ پتہ ہونا تو یہی چاہیے تھا، میرا اور آپ کا اصول تو یہی بنتا ہے نا، ہماری عقل یہی کہتی ہے کہ جو مسلمان ہے، اللہ کا ماننے والا ہے، اس کی خواہش پہلے قبول ہونی چاہیے، جو کہ ڈس بلیور ہے، نہیں مانتا، اس کی خواہش کو ہم کیوں پورا کریں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپوزٹ کر کے دکھایا۔ فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نافرمان کی خواہش کو پورا کر رہے ہیں اور فرما بردار سے چھین رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس یہودی کے پاس صرف ایک نیکی بچی تھی، اور میں نے دنیا میں اس کا بدلہ اس کو چکا دیا۔ اس کی خواہش تھی مچھلی کھانا، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ جب میرے سامنے حاضر ہو میں اس کا ایک نیکی کو اون کروں، میں نے دنیا میں اس کو مکمل کر دیا، اور مسلمان کا صرف ایک گناہ بچتا تھا، اس کا تیل گرا کر وہ گناہ بھی معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ ہم اپنے آپ کو رکھیں، میرا کوئی اپنا پیارا قریب عزیز میرے سامنے فوت ہو رہا ہے، اس کی کوئی خواہش ہے اور وہ خواہش پوری نہیں ہوتی، ہم پوری کوشش کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے پیارے ہیں نا ان کی آخری خواہش کو پورا کریں، وہ خواہش پوری نہیں کر پاتے، تو ہمارے کیا تاثرات ہوتے ہیں، میں آپ سے سننا چاہوں گی پلیز، ہم کیا کہتی ہیں؟ بے صبری، ناشکری، اور ایسے الفاظ کا چناؤ کرتی ہیں آ جاتے ہیں شرکیہ کلام جی، بے صبری سب سے پہلے آتی ہے، ہم واویلا کرتے ہیں، روتی ہیں، پیٹتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں کہ میں اس کی آخری خواہش کو پورا نہیں کر سکی، تو یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کی وہ خواہش کا نہ پورا ہونا اس کے لیے آخرت میں درجات کے بلندی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس میں بہتری ہوگی، لیکن پھر بھی ہم گلہ کرتے ہیں، تو کیا ہے وہ جو گلہ ہے نا وہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں نا، کہ ایک مومن کے لیے وہ چیز جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے بلکہ نقصان کا باعث بنتی ہے، وہ جانے والا تو چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی بلند کرے گا کیونکہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی، لیکن ہم اپنے لیے آگے کیا تیار کر رہے ہیں؟ میرے الفاظ کہیں یہ نہ ہو کہ میرے لیے آخرت میں میرے لیے دوزخ کا سبب بن جائیں، میرے الفاظ ایسے چناؤ میں کر دوں نعوذ باللہ استغفر اللہ، جو کہ شرک کا مقام رکھتے ہو، اور لاشعوری میں میری جان نکل جائے اور مجھے علم ہی نہ ہو، میں توبہ استغفار ہی نہ کر پاؤں۔ آزمائش کیوں آتی ہے اگر آپ بتا سکیں؟ جس بندے کو اللہ پسند کرتے اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، الحمدللہ، اوکے، کوئی اور ریزن؟ گناہوں کی وجہ سے بھی آزمائش میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، اوکے،
اللہ کی طرف سے جو آزمائش یا تو کچھ سکھانے کے لیے آتی ہے یا اللہ کی طرف سے انعام بھی ہو سکتا ہے. سکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم فیوچر کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں, یا انعام بھی ہوتا ہے. اچھا انعام کیسے ہوتا ہے؟ جنت ملتی ہے جی. ہاں ایگزیکٹلی, کہ دائمی انعامات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو دیتے ہیں, اس شخص کو دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفى باللہ شہیدا. تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے. کہ ہمیشہ جو اچھائی ملتی ہے انسان کی اپنی بھلائی ہوتی ہے, ان کی اپنا کوئی اچھا کام ہوتا ہے, اچھائی کی وجہ سے اس کو مل رہی ہے. اور برائی جو آتی ہے, فار ایگزامپل اگر مجھے ایک کے بعد ایک ترقی مل رہی ہے, ہو سکتا ہے میں نے کسی کے ساتھ اچھی بھلائی کی ہوئی ہو, اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا درجہ مجھے ملتا جا رہا ہے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے اور وہ میری نقصان پہ نقصان مجھے ہوتا جا رہا ہے, نقصان پہ نقصان ہوتا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ میری انٹینشن صحیح نہ ہو سکتا ہے میرا ارادہ ویسا نہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے نہیں مجھے وہ سکسیس نہیں مل سکتی. مثال کے طور پر میرے اپنے بچے ہی لگا لیں, اگر وہ میرا کہنا نہیں مانتے تو ظاہری طور پہ ہمارے لیے آزمائشیں اور تکلیفیں بھی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے پرورش کرنے میں کہیں کمی رہ گئی ہو سکتا ہے میں نے حلال نہ کھلایا ہو سکتا ہے جب پرورش کی ان کو کرنے کی ضرورت تھی, جب ان کی تربیت کرنے کی ضرورت تھی, اس وقت میں کہیں اور مصروف تھی, مجھے کوئی اور چیزیں زیادہ امپورٹنٹ تھی. اب وہ بڑے ہو گئے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرے نافرمان ہو گئے ہیں, تو کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہی رزلٹ پھر ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی کے لیے ہمیں تکلیف میں ڈالتے ہیں. مصیبت بھی ہمارے لیے رحمت ہی کی ایک قسم ہے. مومنوں کو وہ صبر سکھاتی ہے, اور صابرین کو بے حساب اللہ تعالیٰ پھر انعامات سے نوازتے ہیں. کہ جب بھی آزمائش آتی ہے تو ہم اس پہ صبر کرتے ہیں نا, اگر ہم صبر نہیں کرتے تو ہم اپنا اجر کو ہے وہ گوا دیتے ہیں, وہ ہمارا اجر ختم کر دیا جاتا ہے. اور اگر اس پہ ہم صبر کرتے ہیں, صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر درجات کو ہمارے لیے بلندی کا سبب بنا دیتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سی دعائیں مانگتے ہیں لیکن مصیبت جانے کا نام ہی نہیں لیتی. ہم ایک کے بعد ایک کے بعد ایک دعا کرو, کوئی وظیفے کرو, قرآن پڑھ رہے ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں, دعاؤں پہ دعائیں کر رہے ہیں, لیکن وہ مصیبت جانے کا نام ہی نہیں لے رہی. اس وقت جان لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مشقت میں ڈال کر آپ کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف آپ کی دعاؤں کو نہ سن کے آخرت میں ذخیرے کا سبب بنانا چاہتے ہیں. کیونکہ آخرت میں جب ہمارے سامنے ہماری دعائیں آئیں گی, ہم کہتے ہیں کاش دنیا میں کوئی بھی دعا ہماری قبول نہ ہوتی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمارے سامنے کتنے سالوں بعد وہ جو ہے قبول ہوئی تھی. تو ہم چاہتے ہیں, انسان ہے نا, ہم کمزور ہیں, ہم کہتے ہیں فوراً سے آنن فانن ہماری جو ہے ساری خواہشات, ساری ضرورتیں, ساری دعائیں جو ہے وہ پوری ہو جائیں اور ہم دنیا میں اس کا مزہ لے لیں. لیکن اللہ تعالیٰ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بندہ میرے زیادہ قریب ہے, اس میں نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے, میری عبادت کر رہا ہے. ہم تو حجتیں بھی پڑھتے ہیں, ہم تسبیحاں بھی کرتے ہیں, ہم نوافل بھی ادا کرتے ہیں, ایسون ہماری کوئی مشکل جو وہ ختم ہوتی ہے ساتھ ہی سارا کچھ ختم کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو وہ آپ کی تسبیحاں, آپ کے نوافل, آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق مضبوط کرنا جو ہوتا ہے نا, وہ پسند ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بندے کو اسی پوزیشن میں رکھو. اس نے ہمیں بنایا ہے نا, اس کو پتا ہے ہماری جو سوچ ہے نا وہ کیسی ہے, کہ یکدم ہی ہمیں کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو ہم اسی وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کرتے ہیں. قرآن پاک کی آیات ہے جو اس بات کی دلیل بھی دیتی ہے نا. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ بہت ہم نے کووڈ میں نا بہت سارے اسکالروں نے یہی آیت کوٹ کی ہوئی تھی, اور ہم اچھی طرح سے اس کو جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے, دشمن کے ڈر سے, بھوک سے, پیاس سے, مال سے, مال و جان سے, اور پھلوں کی کمی سے. اور ان صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے, جو صبر کریں گے انہی کے لیے خوشخبری ہے. اور یہ چیزیں آزمائی جائیں گی, یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائی نہ. آزمائش کتنی, صحابہ کرام کا رد عمل کیا تھا جب آزمائش نہیں آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے, ان کو فکر ہو جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت نہیں کرتے, اور ہم پہ آزمائش آتی تو ہم کہتے ہیں ہمارے جیسا کوئی برا ہے ہی نہیں. ہم اس بندے کو اف کرنے لگ جاتے ہیں نا, اسی بندے کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں کہ اس بندے اس نے یہ نافرمانی کی, یہ نافرمانی کی. حتیٰ کہ اسی بندے جس کے اوپر آزمائش ہے وہ کسی بھی طریقے کی ہے, مال کی ہے, بچوں کی ہے, صحت کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر رہے ہیں, وہ ہم سے کئی درجے جو ہے اللہ کے زیادہ قریب ہے.
ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور اور ہر زمانے میں ہر نبی اور اہل حق کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ ان کو ابتلا آزمائش آئی، وہ آزمائش کے مراحل سے ان کو گزرنا پڑا، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکا کہ وہ ترقیوں پر پہنچے اور بغیر آزمائش کے پہنچے۔ ہم نے ان سے سبھی ایمان والوں کو آزمایا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 3 جو ہے اس کا آگے ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ حقیقی ایمان سے استقامت حاصل ہوتی ہے اور آزمائش سے استقامت کے نتیجے میں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب ہمارے اندر استقامت آتی ہے نا تو ایمان کے درجے بلند ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنی اون ایکسپیرینس سے بھی اس چیز کو کیا ہوگا۔ صبر آتا ہے، صبر آتے آتے نا ایک ٹائم ہوتا ہے آپ صبر نہیں کر پاتے۔ ٹائم کہتے ہیں نا بہت بڑا ہیلر ہے، وہ آہستہ آہستہ آپ کو صبر آنا شروع ہوتا ہے۔ جب صبر آنا ہوتا ہے اللہ کی رضا پہ پھر ہم آ جاتے ہیں، اللہ کی رضا تھی ایسا ہو گیا، آہستہ آہستہ آپ کا وہ ایمان کا لیول پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے لیے یہی اللہ کی پسندیدہ چیز تھی اور میں اسی میں سمینا واتانا کرتا ہوں۔ اور جب ہم نہیں کرتے تو پھر کیا ہے، ہر وقت گلا شکوا، ہر وقت گلا شکوا، مجھے یہ تکلیف، مجھے یہ تکلیف، مجھے یہ تکلیف۔ ایک طرف ہم نا منافق کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ اور ساتھ ہی پھر اپنی رودات سنانا شروع کر دیتے ہیں، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ تکلیف ہے۔ اس طرح کا رویہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے مطلوب نہیں ہے، بلکہ اگر ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اس کے بعد ہماری زبان جو ہے وہ نا لپس وہ کسی بھی کیفیت میں ہوں، مجھے تکلیف ہے، میری ٹانگوں میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، مائگرین ہے فیور ہے، بچہ میرا ہاسپٹل میں، بچے کو تکلیف ہے، تو الحمدللہ میں اللہ کی پسندیدہ ہوں، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہوں، میں اللہ کی پیاری ہوں، اللہ نے مجھے اس ذریعے اپنی قربت کا ذریعہ احساس دلوایا ہوا ہے، اور ہم اس کی اپوزٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ وہ بس اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ہی مان لیں یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو زمایا یا پرکھا نہیں جائے گا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں بس پیدا کر دیا اور زندگی کے مزے کرو، لوٹ کے واپس آ جاؤ، تمہیں جنت دے دی جائے گی؟ نہیں، اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے آزمایا جائے گا، اللہ تعالیٰ آزمائش کریں گے۔ پھر کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ محض ایمان کا دعویٰ کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے جانا ہی نہیں کہ تم میں کون ہے جنہوں نے حق کے لیے پوری جدوجہد کر ڈالی اور کون ہے جو راہ حق میں ہر حال میں جمنے والے ہیں۔ سورہ آل عمران۔ کیا اللہ جس نے پیدا کیا اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ میں اس کو ان لوگوں کو آزمائش میں ڈالوں گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانا ہی نہیں؟ ہمیں بتانے کے لیے کہ میں آزما کے رہوں گا، میں آزماؤں گا، دیکھوں گا کوئی اس قابل ہے کہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو سکے۔ جس قابل جس طرح کے درجے ہم مانگتے ہیں نا، الحمدللہ ہم سارے جو ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم سارے ہی کہتے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور مانگنی بھی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ یہ دعا مانگو، افضل ترین دعا ہے، لیکن اس کے لیے میری کوشش، میری جہد کتنی ہے، کتنا ٹائم میں سرو کرتی ہوں۔ 24 گھنٹے میرے پاس بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی 24 گھنٹے تھے، صحابہ کرام کے پاس بھی 24 گھنٹے تھے، میرے 24 گھنٹے کہاں پہ سرو ہو رہے ہیں؟ اور میں الحمدللہ میں نماز اور روزہ کر کے وہیں پہ کہہ رہی ہوں میں بہت خوش ہوں الحمدللہ، وہ فرض ہیں، اس میں وہ ایکسٹرا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کو کوشش مطلوب ہے اس سے زیادہ کی، اگر میں وہ نہیں کرتی تو پھر ہم کہتے ہیں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیں گے نہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بن مانگے اتنی نعمتیں دے رہے ہیں، وہ ہمیں جنت الفردوس بھی دیں گے۔ اگر کہیں اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ کیا کوشش کر کے آئے، تو پھر میرے پاس کیا جواب ہوگا کہ کیا میں نے کوشش کی اس کے لیے؟ اس آتی ہے ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے اسی حساب سے اس کا بدلہ ہوتا ہے، اور اللہ جب کسی قوم کو پسند فرما لیتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور کوئی اس سے راضی اور خوش رہے تو اس سے وہ راضی رہتا ہے، اور جو کوئی اس سے خفا ہو تو وہ اس سے خفا ہو جاتا ہے۔ جو آزمائش میں خوش رہا وہ اپنے درجات کو بلند پا کر لے گا، اور جو اس پہ ناراضگی کا اظہار کر دیا، دیکھیں سلف صالحین کی آتی تھی، اگر تکلیف بھی ہوتی تھی، بیماری کی حالت میں ہوتی تھی، وہ کہتے تھے اف تک بھی نہیں کہتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے اس میں، کہ ہم اپنے درجوں کو کم نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں آزمائشیں بڑی کیوں لگتی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آزمائشیں ہمیں کیوں بڑی لگتی ہیں؟ جی، ہمارے اندر صبر نہیں ہے، اوکے، کوئی اور؟ اس میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، جی، وہ پیچھے سے ایمان کی کمزوری ہو سکتی ہے، اوکے، جی، علم کی کمی، اوکے، الحمدللہ، اوکے، کیونکہ ہم دنیا کے مزے کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو جینا چاہتے ہیں، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ دنیا ہمارے ہاتھ سے نکلے نا،
جان مال کو بھی ہم اپنے کو اس کو تحفظ دینا چاہتے ہیں. اگر مالدار ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ مال کی جو ہے پروانی رہے، وہ مال کم نہ ہو. اور اگر جان ہے تو ہم بھی کہتے ہیں ہمیشہ ہم ینگ ہی رہیں، ینگ حالت میں رہیں، حتیٰ کہ بیماری تو آئے گی نا. اگر بچے ہیں تو ہم کہتے ہیں بچے فرما بردار ہوں، بہو ہے تو بہو خوبصورت، اونچی لمبی چوڑی خوبصورت، اور زپ منہ پہ لگی ہوئی ہو، ہے نا. یہ چاہتے ہیں، دنیا کے مزے دنیا میں گم ہی رہنا چاہتے ہیں. جی ساس چاہتی ہے کہ بہو کے منہ پہ لگی ہو، اور بہو چاہتی ہے کہ ساس کے منہ پہ لگی ہو. دونوں ہی ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں نا. مجھے لگتا ہے یہ کافی ہاٹ ٹاپک میں نے چھیڑ دیا ہے. جی جی جی. ہوں ایگزیکٹلی حقیقت ہے نا. ہاں اس کو ماننا نہیں چاہتے یا مرنا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچا کر رکھنا چاہتے ہیں. دنیا میں ہر چیز مطلب ہر آسائش کو لینا چاہتے ہیں. ہر خواہش وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ میری پوری ہو. جب انسان دنیاوی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا نا تو اس کو آزمائش کم لگتی ہے. اس کو نہیں لگتی کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے. کیوں؟ اس کا پرپس آخرت ہوتی ہے، اللہ کی قربت ہوتی ہے. اور جس کا مقصد اور پرپس دنیا ہوتی ہے نا، اس کو چھوٹی چھوٹی سر درد بھی اس کو بہت بڑی مصیبت لگے گی. پاؤں میں درد اس کو بہت بڑی مصیبت لگے گی. بخار کا آ جانا اس کو بہت بڑی مصیبت لگے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کا پرپس ہے پرفیکشن، پرفیکٹ لائف. وہ بچوں میں ہو، وہ اپنی زندگی میں ہو، ہر لحاظ سے وہ اپنا سٹینڈرڈ ایک ہم نے نا لیونگ معیار بنا رکھا ہے. اس کے نیچے جائیں گے تو ہم بیچارے ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ میں کہتی ہوں کہ ہمیں دنیا کی ہر آسائش یہاں پہ موجود ہے. الحمدللہ ہمیں اپنے آپ کو بیچارے کہتے نہیں، ہم کہہ نہیں سکتے. اگر کوئی ٹیسٹ آ بھی جاتا ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا، میرے اوپر ٹیسٹ آیا ہے. تو ٹیسٹ کے لیے دعا مانگنی تو نہیں چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ وعدہ ہے کہ یہ آزمائش آئے گی، اس کے بغیر جو ہے وہ انسان جو ہے ترقیوں کی مناظر طے نہیں کر سکتا. آزمائش، تکلیف، مصیبت آپ کو اللہ کے نزدیک کرتی ہے. آپ کے اندر صبر آتا ہے اور آپ کے اندر ٹھہراؤ آتا ہے. آپ جتنے جتنے اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں آپ کو اتنا اتنا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آزماتی جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ انسان کو سکھاتا ہے کہ آزمائش کے بعد آپ کے اندر لچک پیدا ہوتی ہے. جب لچک پیدا شروع ہونا ہو جاتی ہے، آپ کے اندر ویل پاور پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے. جب وہ بڑھتی جاتی ہے تو آپ کے اندر اللہ کی قربت کا جو شوق ہے نا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. کیونکہ لچک جو دل کے اندر آ جانا ہے نا، آپ کے اندر وہ اسٹرینتھ آپ کی ویل پاور کو مضبوط کرتا ہے. آپ کہتے ہیں الحمدللہ ایک اور سٹیپ اوپر چڑھ گئے، الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے آزمایا، الحمدللہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا. آپ اوپر چڑھتے جاتے ہیں. اور جب یہی اپوزٹ ہوتا ہے تو میں وہ ویلا مچاتی ہوں. اور حضرت حاجرہ کی زندگی سے یہ چیز ہمیں بہت اچھے سے ملتی ہے. جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارا دل ٹوٹتا ہے، ہم نرم ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے اندر دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں ہمارا ارد گرد کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے سوا. تو پھر جو بھی کوئی کر لے کروا لے ہم کہتے ہیں بس معاف کیا ٹھیک ہے، کیونکہ دل ٹوٹا ہوا ہے، دل نرم ہوئے ہوئے ہیں. دل کے اندر سختی کب آتی ہے؟ جب ہم اللہ کی قربت کے ذرائع استعمال نہیں کرتے، ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں ہوتا اور دنیا میں ہمارا دل لگا، تب وہ ہمارے دل جو ہے وہ سخت ہوتے ہیں. آج ہمارے گھریلو مسائل کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہر جائز اور ناجائز خواہش میری پوری ہو. جب وہ پوری نہیں ہوتی تو ہمیں مسائل ہوتے ہیں. جب وہ میری خواہش پوری نہیں ہوتی تو کس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مختلف جذبے پیدا ہوتے ہیں، حسد کی مختلف جذبات آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں. جزاک اللہ. جی کوئی اور؟ بے صبری بڑھتی ہے، برے برے خیالات آتے ہیں، غصہ آتا ہے. ہاں ہاں یہ ساری فیلنگز ہے نا انسان کے اندر آتی ہیں. جب آپ کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں کہ سارے ہالیڈیز پہ جا رہے میں نہیں جا رہی، سارے ڈیزائنر کپڑے پہن رہے میں نہیں پہن رہی، آپ ننگے پھر رہی ہیں. دیکھا جائے گا، سوچا جائے، اگر آپ نے پازیٹیو سوچنا ہے، الحمدللہ اللہ کل حال جس پوزیشن میں اللہ نے مجھے رکھنا ہے میں نے اسی پوزیشن میں رہنا ہے.
ہم برداشت نہیں کرتے تو گھر خراب ہوتی ہیں، شادیاں ٹوٹتی ہیں، نسلیں تباہ ہوتی ہیں، پھر اپنی خواہش اور ضد و حد درمی کی وجہ سے۔ میری خواہشیں پوری نہیں ہو رہی، بچوں کے اندر بھی صبری آ رہی، کیونکہ وہ ماحول میں اس طرح کے میں پل رہے ہیں نا۔ میں ہر وقت اپنے میاں کو تانے دے رہی ہوں، ہر وقت میں ان کو جتا رہی ہوں، فلاں کی بیوی تو یہ کرتی ہے، فلاں باہر کھانے کے لیے جا رہا ہے، فلاں ہالیڈے پہ جا رہا ہے، وہ ہر سال جاتے ہیں، آپ ہمیں لے کے نہیں جا رہے، اتنا تھوڑا وہ حق حلال کی محنت کر کے آپ کو صبح شام کے لیے کھانے کے لیے پرووائڈ کر رہا ہے۔ بے شک وہ اللہ نے وعدہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اسباب کا بھی استعمال ہوگا نا، کوشش ضروری ہے، اللہ پہ توکل تو کرنا ہے، توکل کے ساتھ کوشش ضروری ہے۔ اگر ہم برداشت کر لیں گے، اپنی خواہشات کو کم کر لیں گے، گیو اپ کر دیں گے، تو حالات ہمارے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ طلاق کے جو ریشیوز اتنے آج کل بڑھ رہے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو وہ کہاں سے؟ میں ایز اے مدر میں نے اپنی بچی کی تربیت کرنی ہے نا، میں نے اس کو بتانا ہے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو۔ آج ہماری خواہشات جو ہے نا وہ نیڈ نہیں رہی، وہ نیسسٹیز بن چکی ہیں، وہ ضرورت سے زیادہ ضروریات بن چکی ہیں، اور وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، تک وہ زندگی کا حصہ نہیں، اس کے بغیر ہم لیو کر سکتے ہیں، زندہ رہ سکتے ہیں۔ دیکھیے ہم دنیاوی ترقی کے لیے کئی گھنٹے محنت کرتے ہیں نا، صبح سے شام تک جاتے ہیں، بچہ ہے محنت کرتا ہے صبح سے شام تک، پڑھ رہا ہے اس کو بھی ہم کہہ رہے ہیں تمہارے ایگزام ہے، ابھی جن کے بچوں نے اے لیول اور GCSE کے ایگزام دیے، ان ماؤں کا حال دیکھیں، نہ وہ کلاس میں آ رہی ہیں، نہ وہ کچھ اور کر رہی ہیں، ہر وقت ٹھوس رہی ہیں، کھا لے تیرا ایگزام، کھا لے تیرا ایگزام۔ مطلب اتنی ہمیں فکر پڑی ہوئی ہے یہ دنیاوی امتحانوں کے لیے۔ اتنی دفعہ میں نے نماز کے لیے بچے کو اٹھایا ہے، جو اس کا بہترین ساتھی ہے، نماز ہی کی وجہ سے اللہ کا ساتھ تعلق اس کا مضبوط ہوگا، اور نماز ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے دیں۔ اس کی طرف مجھے ہے ہی نہیں، پھر اس کے لیے ہم مجاہدہ بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم جوہد بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ تعلیم ہو یا کوئی جاب ہو، سب کے لیے ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ مجاہدہ اپنی چوائس سے ہم کر رہے ہیں نا، ہم نے خود چوز کیا ہے، بچوں نے چوز کیا، I want to be a doctor, I want to be an engineer, I want to be a pilot, whatever they wants to do it. انہوں نے خود چوائس کی ہے، اور میری بھی یہ چوائس ہے، میرا بچہ یہ بنے، میری خواہش ہوتی ہے، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ایک مجاہدہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کرواتے ہیں، لیکن وہ مجاہدہ میری اور آپ کی خواہش سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو کروا لیتے ہیں۔ کیسے؟ وہ ہمارے اوپر کوئی آزمائش ڈالتے ہیں، کوئی امتحان ڈالتے ہیں، کوئی مصیبت ڈالتے ہیں، ہم کرتے تو ہیں ہی، خوشی سے کریں یا مجبوری میں کریں، وہ ہمیں اس سے گزر نہیں پڑتا ہے، وہ ہماری چوائس نہیں ہوتی۔ ہاں چوائس یہاں پہ ضرور ہے، اللہ نے عقل دی ہے، اس چوائس کا بہترین انتخاب کر لیں، الحمدللہ، شکر کا رویہ اختیار کرتے ہوئے، یا نہ شکری کا رویہ اختیار کرتے، یہ چوائس ہمارے پاس ہے، لیکن جو مصیبت آنی ہے وہ آ کے رہنی ہے، وہ ٹلنے والی نہیں ہے، اس کو میں نے ڈیل کیسے کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ چھوڑ دیا ہے۔ کچھ راتیں نیند سے اس لیے خالی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے، سبحان اللہ۔ کہ رات کو کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہمیں نیند نہیں آتی، ہم کبھی ادھر پلٹ لے رہے ہیں، کبھی ادھر رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی اٹھیں اور اپنے رب سے ملاقات کر لیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس بندے کو چاہتا ہے نا اس کو رات میں، کہ کئی دفعہ اتنی گہری نیند ہوتی ہے، اچانک سے آنکھ کھلتی ہے، پھر آپ کو نیند نہیں آتی، اور ہم کیا کرتے ہیں، کبھی ادھر منہ کر رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کی طرف یہ سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری نیند کم کر دی تاکہ یہ بندہ اٹھے اور مجھ سے مانگے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کسی ٹینشن کی وجہ سے جو ہے وہ نیند نہیں آ رہی، اور وہ ٹینشن آپ کو بادر کر رہی ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ سائن ہے کہ اٹھ اے میرے بندے اور مانگ مجھ سے۔ ہو سکتا ہے بچے کی وجہ سے پریشانی ہو، بچہ سن نہیں رہا، وہ ٹینشن کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے، میں تجھے بخش دوں گا، تو تیری ہر خواہش کو پورا کر دوں گا جو تیرے حق میں بہتر ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم سوئے ساری دعائیں قبول کروا لیں، لیکن کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سائن ہوتا ہے۔ مصیبتیں محبت کا عنوان ہوتی ہے، یہ کیسے؟ جب مصیبت آتی ہے وہ محبت کا عنوان ہوتی ہے، اللہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اگر ریالٹی میں دیکھیں ایز اے مدر، میرا بچے کو کوئی تکلیف ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، فار ایگزامپل بچہ کچھ کھا رہا ہے، ایسی خوراک کھا رہا ہے جو اس کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، تو کیا میں اس کی دشمن ہوں؟ نہیں، مجھے پتا ہے اس کے کھانے سے بچے کی طبیعت خراب ہو جائے گی، یا کسی بچے کو کوئی بیماری ایسی ہے جس کا علاج کروانا ہے یا آپریشن کروانا ہے، تو وہ آپریشن میں کیوں کروا رہی ہوں کہ وہ زیادہ مصیبت سے بچ جائے، میں اس کے دشمن نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ محبت کا اظہار ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے جو ہے نا ہمیں مصیبت میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی محبت کو حاصل کر سکیں، اللہ کے قریب جا سکیں۔
یہ ایک انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ انسان کو جب مشکل میں ڈالتے ہیں، کیونکہ دیکھیں سبحان اللہ ایک انسان ہونے کے ناطے نا جب ہم خوش ہوتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو تبھی زیادہ پامال کرتے ہیں. جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو شاید ہم تھوڑے ڈھیلے پڑ ہی جائیں، کہیں تو وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ ہم نماز شروع کر دیتے ہیں، ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم تسبیحات کا اور وظائف کا نا اضافہ کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ مشکل کو ہمارے اوپر سے ٹال دے. ہمارا مین ٹاپک تھا حضرت حاجرہ کی آزمائش اور ان کا رویہ. جب ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، دیکھیے ہر مرحلے پہ آزمایا، اور ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سبحان اللہ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ وہ بادشاہ کی سٹوری آپ نے پڑھی ہوگی نا کہ جو کیا مسئلہ ان کے ساتھ ہوا. 24 یا 25 سال کی ایج بتائی جاتی ہے جب انہوں نے یہ ہجرت کی، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور بیوی کو صحرا میں چھوڑ دو. اب یہاں پہ تھوڑی ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر یہی سچویشن مجھ پہ آتی ہے، میری بچی، میرے میاں، اس کے میاں کو حکم ہوتا ہے کہ بچی کو جا کے صحرا میں چھوڑاؤ، خیر وہ تو ان کا تو 80 سال بعد بچہ بھی 80 سال بعد ہوتا ہے نا، اور پھر ان کو ایک کے بعد ایک ٹیسٹ، ایک کے بعد ایک ٹیسٹ آتا ہے کہ فیملی کے ذریعے ان کو زمایا گیا، پھر ان کا ٹیسٹ ریگستان میں تنہا ان کو بھیج دیا گیا. اللہ کے توکل پہ تھا نا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. ابراہیم کیسے چھوڑ کے آئے، کہتے 3 میل تک انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ اپنی جوان خوبصورت کو ایسے صحرا میں چھوڑ کے آ رہا ہوں، کوئی چھاؤں نہیں ہے وہاں پہ، مطلب ہر طرف ریت ہی ریت، ریگستان ہے. کہ ہوتا ہے نا کہ جنگل اور بیابان کوئی وہاں پہ ہے ہی نہیں، اور وہاں پہ حضرت حاجہ کو چھوڑ آتے ہیں. اور حضرت حاجہ کے بار بار پوچھنے پر وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے چھوڑ کے جا رہے ہو تو ٹھیک ہے. جواب کیا آتا ہے کہ ہاں میں اللہ مجھے رائے نہیں کرے گا. اور دیکھ لیں پھر انجام، اللہ پہ توکل کیا، اور ساتھ میں پھر ان کی کوشش ہمارے سامنے آتی ہے کہ کس طرح سے کوشش. سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ پر توکل کرے گا اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے. پھر توکل کرنا کافی نہیں ہے، انہوں نے توکل ہی نہیں کیا کہ مجھے ریگستان میں چھوڑ گئے، 2-4 دن جو تھوڑا بہت ساتھ میں سامان لے کے گئے تھے وہ ختم ہو گیا. بچہ چھوٹا ہے، اس کی تو ضرورت ہے، خود تو سروائیو کر لیتی، کتنے دن وہ بھی کرتی، آخر انسان کے وجود کو کھانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے تھا نا. اب کیا ہوا، صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا شروع کر دیا. جزاک اللہ خیر. توکل کے بغیر ناممکن تھا. 7 چکر لگائے، اللہ تعالیٰ نے مدد بھیج دی، زمزم نکلا. پھر جرہم قبیلے کا وہاں پہ آنا، کتنی حکمت کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے وہ معاملات کیا، معاملہ فہمی کی. ایک میں اور آپ دیکھ لیں ہماری بچیاں اس ایج میں جاتی ہیں اور کئی سالوں کے بعد ریگستان میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جاتے ہیں تو ہم پہلے جب بچے کی پرورش کریں گے نا تو ہر وقت بچے کو یہ تانا دیں گے، اس کو اس کی پروانی ایسے کریں گے کہ باپ تیرا تجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا اس ریگستان میں، اس نے میرا تو نہ خیال کرتا، تمہارا بھی خیال نہیں کیا. لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ بچے کو نہیں برابر ہونے دیا کہ تمہارا باپ چھوڑ کے گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رضا کو معلوم تھا، اللہ کی رضا سے وہ چھوڑ کے گئے ہیں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ابراہیم واپس بھی آتے ہیں تو انہوں نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا کہ اس وقت چھوڑ کے چلے گئے، آپ اللہ کے حکم سے کہہ رہے کہ اس کو میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کو قربان کر دو. میں اور آپ ہوتی یا میری اور آپ کی بچی ہوتی تو کیا ہوتا. اور یہاں پہ دیکھیں میری اور آپ کی بچی کے اندر صبر نہیں ہوتا. اس طرح کی سچویشن ہمیں گھر میں ملے ہوئے ہیں، ہمارے پاس سہولتیں ساری موجود ہیں، اس کے باوجود گلے شکوے ہماری بچیوں کے منہ پہ ہوتے ہیں. اس کے باوجود وہ اپنے شوہر کی عزت اور تکریم نہیں کرتی، عزت اور اس کا احترام نہیں کرتی. کیوں جو طلاق ہے ان کا ریٹ اتنا زیادہ ہے؟ کیوں ہمارے گھریلو خاندان کی زندگیاں اتنی خراب ہوئی ہوئی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر صبر نہیں ہے، ہمارے اندر صبر نہیں ہے، ہمارے اندر برداشت نہیں ہے. اور حضرت حاجرہ نے ایک بھی لفظ ابراہیم علیہ السلام کو پلٹ کے نہیں کہا کہ ہمیں کیوں چھوڑ کے یہاں پہ جا رہے ہو. انہوں نے کہا اللہ کے لیے چھوڑا تو اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے. پھر کہتے ہیں انہوں نے 7 چکر لگائے، انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی، کبھی اوپر جاتی کبھی نیچے جاتی. اب تو صفا مروہ انہوں نے بہت خوبصورت بنا دیا، ٹھنڈا ہے، پتھر لگا ہوا ہے، آپ جائیں اور بس کر کے آ جائیں. اس وقت اتنا آسان نہیں تھا، پتھر تھے، پتھروں کے اوپر چڑھ کے جانا، پتھر کھسک بھی سکتا تھا، آپ کو پاؤں پھسل سکتا تھا. اور 7 دفعہ اوپر گئی نیچے گئی، اوپر گئی نیچے گئی، پھر بعد میں پانی نکلا، جو بھی ہوا رشتہ نظر آیا، سارا سلسلہ آپ لوگوں کو پتا ہے. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو پہلے ہی کوشش پہ ان کو دے سکتے تھے. انسان کو اللہ تعالیٰ زماتا ہے، اللہ کو پتا ہے اس بندے کے اندر کتنی سخت ہے، کتنی برداشت سختی جس جھیل سکتا ہے. جب ان کی بس ہو گئی ہے،
اسکالرس کیا کہتے ہیں وہ ختم، مطلب کہ ان کو ایسے لگ رہا تھا بچے کو اتنی وہ خواہش کی نظروں سے دیکھ رہی تھی، وہ وہاں پہ مر رہا اور میری بس ختم ہو گئی، میں ادھر مر رہی ہوں. اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے امید جگا دی. پھر بھاگتی ہے کہ کسی فرشتہ آتا ہے تو وہ فرشتے کو دوسرے نظروں کو نظر آتا ہے تو ان کی طرف وہ آتی ہیں، اور جب جاتی ہیں تو سبحان اللہ وہاں پہ پانی نکلتا ہے. پھر وہ کیا ہے، اسی قبیلے میں ان کی پھر بیٹے کی شادی، اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے جرہم قبیلے سے ہی. ان کے ساتھ وہ ڈیل کرتی ہیں، ایک درختوں کو وہ پرندوں کو دیکھتے ہیں، پرندوں کی وجہ سے انسانوں کو پتا چلتا ہے یہاں پہ پانی ہے، کیونکہ دور دور تک پانی کا کوئی اثار ہی نہیں تھا. اور پھر وہاں سے حضرت ہاجرہ تن تنہا اکیلی، کس طرح سے ان کے اگر ہوتے تو مرد آ کے کہتے عورت اکیلی ہم خود ہی قبضہ کر لیتے، پانی ہمارے قبضے میں آ جائے گا، لیکن نہیں، انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کی وہاں پہ کاروبار کہ ہاں اس کی مالک میں ہی رہوں گی، فائدہ آپ لوگ اٹھاؤ. ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں لے جو لے جو لے جو لے جو. میں بیچاری مطلب کہ لوگ نظر آنے وہ اموشنل ہو جاتے فوراً سے کہ اب دنیا کی زندگی کی کوئی ریل پیل نظر آ رہی ہے تو اب میں ان کو دے دوں. نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس کی مالک میں ہی رہوں گی، ہاں اس سے فائدہ اٹھاؤ. پھر وہاں پہ پورا قبیلہ آباد ہوا، بعد میں ہم سارے دیکھتے ہیں وہیں پہ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے اور سلسلہ چلتا ہے. ہم نے سیکھا کیا یہاں سے نا، کہ ہمارے سیکھنے کی بات کیا ہے کہ وقتی طور پر کوئی آزمائش ہو، کوئی سختی ہو، کوئی اپنا منہ پھیر لے، کوئی مالی نقصان ہو جائے، کوئی عملی نقصان ہو جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو تقدیر کو بلا برا کہنے کی بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے بیزار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ پہ رشک کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. اسباب کو اختیار کرنا ہے اور پھر نظر مسبب الاسباب پہ لگانی ہے. ہاتھ پاؤں چھوڑ کے نہیں بیٹھنا. اگر میں اور آپ ہوتے کہتے ریگستان میں کیا کروں، میں کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں، بس مرنے کے لیے اپنے آپ کو چھوڑ دو. انہوں نے نہیں چھوڑا. امید یہاں پہ نظر نہیں بھی آ رہی تھی. کئی دفعہ ہماری اپنی زندگی میں دیکھیں ہم بالکل کنارے پہ ہوتے ہیں، ہماری دعا قبول ہی ہونے والی ہوتی ہے، ہم شک میں پڑ جاتے ہیں. کوئی آ کے کہہ دیتا ہے بچے کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، کچھ ایسا نا، ایک وقت مقرر ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ بس ہم اسی ہمارا صبر اللہ تعالیٰ برداشت دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم بس پہنچنے ہی والے ہوتے ہیں، پہلے پھسل جاتے ہیں اور شرک مرتکب ہو جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی غلط ایسا کام کر دیتے ہیں. حضرت ہاجرہ کی زندگی سے مجھے ملتے ہیں آخری دم تک، جب تک ان کے اندر جان تھی، ہمت تھی، طاقت تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو اسباب تھے ان کا پورا استعمال کیا. اس کے کرنے کے بعد پھر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا بڑا ان کو انعام دیا. بظاہر تو گھر سے نکلنا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، بظاہر دیکھا جائے آگ میں جلنا تھا، یا اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے سامنے حاضر ہونا تھا، بیوی کو صحرا میں چھوڑ کے آنا تھا، بچے کو کے گلے پر چھری چلانا تھا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ نمرود کو کوئی نہیں جانتا، ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کوئی نہیں جانتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے ہی جانتے ہیں اور جانتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان کو ہمیشہ زندہ رکھا. ان کی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو وہ مقام دے دیا کہ کوئی بھی نبی یا پیغمبر وہ حج کرنے جاتا ہے جب تک ان کے ریچول کو پورا نہیں کر سکتا وہ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا، وہ قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا. وہ یہ مقام ایسے تو نہیں نہ مل جاتے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور ایز اے مدر، ایز اے وومن ہونے کے ناطے ہمیں اپنی تربیت پہلے کرنی ہے، پھر اپنی بچیوں کی کرنی ہے کہ یہ مشکل حالات آئیں گے، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمیں اوپر نیچے، کبھی ہم خوش ہیں، کبھی ہم ناراض ہیں، کبھی مشکل آئے گی، کبھی پریشانی، کبھی صحت، کبھی بیماری. ان سارے حالات سے ہم نے کیسے گزرنا ہے کہ ہم لوگوں نے اتنی آسائشیں ان کو دے رکھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کومپل کی طرح پل رہے ہیں، جب کوئی تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے تو اسی وقت ہی ختم ہو جاتے ہیں. ان کو ان سے نپٹنے کے موقع فراہم ہی نہیں ہوتے، یا وہ ان کی کوشش ہی نہیں کرتی کہ ہم ان سے ذرا نکلنے کے لیے تھوڑی جہد کر لیں، تھوڑی کوشش کر لیں، اپنے ان رشتوں کو جو ہے نا ایک مقام تک پہنچا دیں. وہ صرف ایک بچی اور بچے کا رشتہ نہیں ہوتا، آگے بچے ہوتے ہیں، پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے. ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ گناہ مت کرو، گناہ کی لذت وقتی ہے لیکن عذاب ہمیشہ کا، اور نیکی کو نہ چھوڑو، اس کی تکلیف وقتی ہے لیکن اس نیکی کا بدلہ ہمیشہ کا ہے. انسان اپنے جذبات میں آ کے گناہ فٹافٹ کر لیتا ہے لیکن وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اور اگر انسان نیکی کر لیتا ہے، اس کی تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، صبح اٹھنا فجر کے لیے میرے لیے بہت مشکل ہے، دشوار ہے، گولیاں کھائی ہوئی ہیں، نیند آ رہی ہے، نہیں اٹھا جا رہا ہے، لیکن وہ ہمیشگی کا اجر آپ کے لکھ دیا جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یہ بندے کے لیے مشکل ہے، کتنی محنت کر کے جو ہے وہ اٹھ رہا ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کے اس سبق سے ہم نے حضرت ہاجرہ کے لیسن سے یہ سیکھا ہوگا کہ حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی صرف ایک نارمل زندگی نہیں تھی. جس طرح میں اور آپ ہم جی رہے ہیں نا، ہم نارمل زندگی جی رہے ہیں، ہمیں چھوٹے چھوٹے سے جھٹکے لگتے ہیں تو ہم گر جاتے ہیں،
उन लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत आजमाया और इस दर्जे का आजमाया कि सुभान अल्लाह अगर हम सोचते भी हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। बस दुआ ये यहाँ पे करें कि अगर छोटे छोटे से हमें धचके लगते हैं, ये अल्लाह ताला की कुर्बत का जरिया है। अल्लाह ताला हमें वो समझा दे, हमें वो बता दे। बज़ाहिरी तौर पे आपको हो सकता लगता है कि ये बहुत नुकसानदेह चीज है, लेकिन उस नुकसान में भी आपके लिए फायदा है, उस नुकसान में भी आपके लिए खैर है कि वो रब जिसने इतनी रहमतें हमें दी अपनी, कि हम बगैर मांगे वो हमारी हर जरूरत को पूरा कर रहा है, वो हमें मुश्किल और तकलीफ में नहीं देखना चाहता। वो हमें मुश्किल और तकलीफ में इसलिए डालता है कि हम वो दर्जे और वो लेवल ले सके, वो उस लेवल तक पहुंच सके जो मेरे रब ने मेरे और आपके लिए पसंद कर चुके लिए हुए हैं, कि हम उस दर्जों तक पहुंच सके। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला जो हक और सच बात है वो हमारे दिलों में रासिख कर दे, और जो जज्बात में आके कोई अल्फाज ऐसा चुनाव हुआ वो मेरी तरफ से इंसानियत बशरी तकाजा है कि इंसान गलत कर देता है तो मेरी अपनी गलती से हो रहा है, तो अल्लाह ताला वो आप तमाम बहन के दिलों से उसको माफ कर दे, उसको हटा दे, हक और सच लेने वाला हमें बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वक़ूलू क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।